مدینہ 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 علماء کرام و اساتذہ کرام و سماعت کرنے والے سامعین کرام و طلباء کرام و بالخصوص حضور ناظم علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور حضور اعلیٰ حضرت مکتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات آئیے کچھ عرض و سماعت کرنے سے پہلے، کچھ تقریر و خطاب کرنے سے پہلے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا ومولانا وعلیہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی آیا اللہ تعالیٰ کے جانب سے نور اور روشن کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے آیا، اور آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے، آتا وہ ہے جو پہلے سے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو بہت پہلے بنایا۔ امام بخاری کے استاد سید عبدالرزاق اپنے مسند الیہ میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے بنایا ہے اور سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 156 میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے رات کچھ صحابہ کرام آئے، کچھ اصحاب آئے اور ان سے کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور ان پر سلام بھیجنے لگے السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت کیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ تو سلام پڑھنے والے حضرت جبرائیل ہیں، حضرت ابراہیم و موسیٰ ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء سابقین بھی نبی کو اول و آخر کے پکارتے تھے، اور اول و آخر کے کیوں نہ پکاریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے بنایا ہے اور سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ سب سے پہلے بنایا کیسے؟ لوح محفوظ سے پہلے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پہلے بنا دیا، پھر اس نور سے اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کو بنایا، شجر و حجر کو بنایا، پھر وہی نور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں ڈالا، آدم کو پیدا کرنا ہوا، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، نبی کو پیدا کرنا ہوا، بنانے کا لفظ نہیں لے کر آیا، لیکن جب آدم کو پیدا کرنا ہوا تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفہ۔ نبی کو پیدا کیا بنایا نہیں، نبی کو پیدا کیا تو بھیجا، مگر
آدم کو بنایا تو اس سے پتہ یہ چلا نبی کا نور موجود تھا، اسی لیے بھیجا۔ آدم تھے نہیں، آدم کو بنایا، اور آدم کو بنانے کے بعد وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں ڈالا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں وہ نور آ گیا۔ اب وہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کس طرح پہنچتا ہے؟ وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیش، اسی طرح مسلسل چلتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت۔ وہ نور جو سب سے پہلے نبی نے سب سے پہلے اللہ نے بنایا تھا، وہ نور چلتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشک، متوشک کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زلحال، زلحال کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے ساروخ، ساروخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاروخ، تاروخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، اور ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عوا، عوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے قینانہ، قینانہ کے بیٹے نصر، نصر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوہی، لوہی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، اور عبد مناف کے بیٹے ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، دونوں اعلیٰ ہمارا، دونوں اعلیٰ دولہا ہمارا نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا نسب نامہ ان کے بیٹوں سے شروع ہوتا ہے، مگر میرا نسب نامہ میری بیٹی سے شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا، ان کے بیٹے ہیں امام حسین و حسن جو نور والے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھا ہے اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا، 1,24,000 کم و بیش لاکھ 2,24,000 انبیاء کرام نبی کے نور سے لے کر نبی کے آمد کے درمیان آئے، اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کمال و جمال سے بخشا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نعمتیں عطا کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر نوازا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا تو نے مجھ کو وہ نعمتیں بخشی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی نعمتیں نہ ملی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمُتَعَلَى تَوْحِيدُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں اس پر شکر ادا کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد کی محبت پر رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی کیا محمد کی محبت توحید کے ساتھ ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین نہیں بناتا، آسمان نہیں بناتا، شجر و حجر نہیں بناتا، شمس و قمر نہیں بناتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمین بنی ہے تو نبی کے لیے، آسمان بنا ہے تو نبی کے لیے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، یا رسول اللہ زمین بنی ہے تو آپ کے لیے، آسمان بنا ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو زمین و زمان نہ ہوتی، اگر آپ نہ ہوتے تو مکین و مکہ نہ ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، حتیٰ کی بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں اور تمہارے لیے، اور انشاءاللہ اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے۔ واہ 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 واہ۔
اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا میں اپنے ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ آپ غور فرمائیے کہ نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتیں بخشی ہے۔ یہ آسمان دیا نبی کے لیے، زمین دی نبی کے لیے، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ بندے میں نے تجھے یہ نعمت دے کر تجھ پر احسان کیا ہے۔ نعمتیں دی ہے لیکن احسان نہیں جتلاتا، لیکن جب باری آئی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے ہیں، مگر جب باری آئی سید عالم کے، جب باری آئی تاجدار انبیاء کے، جب باری آئی امام الانبیاء کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، نعمتیں دی ہے، احسان نہیں جتلایا، نبی کو بھیج کر احسان جتلا رہا ہے، فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ نعمت عظمہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناز ہے۔ احسان اس نعمت پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کو بھی ناز ہوتا ہے۔ اور آخری بات میں بتا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا، بھیجنے کے بعد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف لے کر آئے۔ بعض حضرات کو اس آیت کریمہ کی تشریح میں غلط فہمی ہو گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی ہم میں سے تشریف لے کر آئے تو وہ ہماری طرح ہے، اور اس کا بھی دلیل دعویٰ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس بنا پر بہت حضرات اپنے آپ کو نبی کی طرح مانتے ہیں اور نبی کو اپنے آپ کی طرح مانتے ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوہ طور پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالنے کے لیے تیار کیا گیا تو نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم تم مجھے اب خدا تسلیم کر لو، تم مجھے اب خدا مان لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ابراہیم نے کہا کہ اے نمرود میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا بس اتنی سی بات۔ نمرود نے قید سے قیدی کو بلوا جسے جان سے مارنے کی سزا سنائی گئی تھی، نمرود نے بلا کے اسے چھوڑ دیا، ایک بے گناہ شخص کو اسے نے قتل کروا دیا، اور کہا ابراہیم دیکھو میں نے زندگی اور موت دے دی، چاہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اس کے بچکارہ دلیل کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے، مگر مرضی خدا بندی کچھ اور ہی تھی۔ آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب کو غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو تم مغرب سے سورج کو طلوع کر دے اور مشرق کو غروب کر دے۔ نمرود سے تو یہ ہو نہ سکا، لیکن مقام صحابہ میں جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نماز عصر قضا ہو گئی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے سورج کو مغرب سے نکال دیا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دلیل ابراہیمی میں زمانہ نبی کو خدا نہ ماننے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ ان تمام کمال و معجزات کو شاعر 18 کریم کہتا ہے کہ غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، جہانوں قلب میں سوزے بلال رکھا ہے، اور مقام صحابہ میں دیکھو تو معجزہ ان کا علی کے واسطے سورج نکال رکھا ہے۔ علی کے واسطے سورج نکال رکھا ہے۔ نبی کی بشریت تو اس قدر ہے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو اپنی طرح بشر مانے وہ بھی مسلمان نہیں۔ اپنی طرح کیسے؟ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف لے کر آئے، لیکن تم میں سے لے کر آئے افضل ترین جماعت سے تشریف لے کر آئے۔ انفسکم کے دو کراتے ہیں، انفسکم اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے نبی کو ہمارے درمیان بھیجا لیکن افضل ترین جماعت سے بھیجا۔ اب افضلیت کا مرتبہ کیسے ملا؟ کیونکہ جب پورے عرب میں پورے کائنات میں پوری دنیا میں عرب افضل ہے، عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، قریش میں بنو ہاشم افضل ہو گیا، وہ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، قریش میں بنو ہاشم افضل ہو گیا، وہ ربیع الاول شہر کے مہینے میں پیدا ہوئے، وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہو گیا۔ افضلیت ہی افضلیت پائی جا رہی ہے، وہ جس شہر میں پیدا ہو وہ شہر تمام شہروں سے افضل، وہ جس مہینے میں پیدا ہو وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، وہ جس جگہ پیدا ہو وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل، وہ جس دن
دین کو لائے وہ دین تمام دینوں سے افضل، وہ جس قانون کو لائے وہ قانون تمام قانونوں سے افضل، وہ جس کتاب کو لائے وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل، ان کے امتی تمام امتیوں سے افضل، ان کے صحابہ تمام کائنات سے افضل، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، ان کی بیعت خدا کی بیعت، ان کا گھر خدا کا گھر۔ اسی لئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں۔ بے شک حضرات اب میں اپنے گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔